بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آسانی کو ہی اختیار فرمایا، بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور ہونے والے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی ہو تو اس میں اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں ہو، اور جنت کے اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو جب اپنے کسی کام کے لیے بھیجا کرتے تھے تو انہیں فرماتے، خوشخبری دینے والے بننا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا اور تنگی اور مشقت نہ ڈالنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ دو آدمیوں کو جدا جدا کر دے، جو مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان میں گھس بیٹھے یہاں تک کہ ان دونوں کی اجازت ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، اس سے وہ رنجیدہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اٹھیں اور انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے ہیں گویا کسی مردار گدھے پر سے اٹھے ہوں، اور آخرت میں یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے اس میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ جناب سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس ایک غلام بھی تھا، تو وہ اٹھ کر گیا اور پھر واپس آ گیا، تو میرے والد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے اور پھر واپس لوٹ آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ جناب سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ اسے قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔